الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان جلباز ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس پر بہت کئی ہفتوں بیان ہو چکا ہے۔ جب کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ اسی پہ کیوں کر رہا ہوتا ہوں میں؟ اس لیے کہ یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، ایک بات 100 بار بھی ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ عمل پہ لانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کا ریلیشن اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ جب تک اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا انسان ایب نارمل رہے گا۔ ایب نارملٹی کیا ہے؟ جلد بازی۔ جلد بازی میں کیا؟ بے صبری، غم برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوگی، غم برداشت نہیں کر پائے گا اور خوشیوں میں اترانا شروع کر دے گا۔ جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا تو ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان ترجیحات کے، گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں ابھی، اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا۔ ترجیحات کے تبدیل ہونے سے سکون اور پریشانی کا جو معیار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ترجیحات جب تبدیل ہو جائیں نا، ترجیحات آپ جس کو انگلش میں پرائیورٹی کہتے ہیں، ہر شخص کی نظر میں ترجیحات جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک باڈی بلڈر کی ترجیحات کیا ہے؟ باڈی بنانا، اس نے مقابلہ جیتنا ہے، وہ صبح و شام اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ اسے بولیے، باڈی بنانا۔ صحت بھی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ اسٹرائڈ لینا شروع کر دے گا، وہ ٹیبلٹ کھائے گا، بھائی کسی طرح سے مسل کیا ہوں بڑھ جائیں، کیونکہ میں جب چلوں تو پتہ چلے کہ کوئی بلڈوزر آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے اور مقابلہ جیتوں۔ اسپیڈ بریکر باڈی پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کی ترجیحات ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا اسٹیمنا بہت زیادہ ہو جائے۔ اب باڈی بلڈر کی ترجیح کیا تھی؟ باڈی بنانا، باڈی کو بلڈ کرنا۔ اگر اس کی باڈی میں تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ کس میں جائے گا؟ ٹینشن میں، ڈپریشن میں۔ کیا گا یار یہ کیا؟ اس کو تعلیم سے کوئی وہ نہیں ہے، میٹرک فیل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے گا کون سا، میں نے میٹرک کا ویسے ہی پیپر دے آیا تھا، پاس ہو جاتا تو ہو جاتا، نہیں ہوا تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے نا، جو گزرتی ہے وہ ترجیحات کی بیس پہ گزرتی ہے۔ اچھا، باڈی بلڈر جس کا ہدف یہ ہو کہ میں نے مقابلہ جیتنا ہے، اس کی اور بھی بہت ساری ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ تو کامن ہوتی ہیں، لیکن بیسک جو اس کا ہدف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باڈی کو بناؤ۔ سیاست دانوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ الیکشن جیتنا۔ وہ الیکشن میں ہار جائیں کتنی سخت ٹینشن ہوتی ہے نا ان کو، تو ان کا ہدف ہوتا ہے الیکشن جیتنا۔ اسی پہ انسان کی زندگی گھوم رہی۔ خواتین کی اکثر جو ایک ہدف ہوتا ہے، جب نابالغ ہوں یا بالغ ہوں، جب بڑی ہو جائیں تو اچھا رشتہ مل جائے ان کو، جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں نمبر اچھے آ جائیں، بے اولادوں کی ترجیحات ہے اولاد ہو جائے،
تو ہر شخص کی ترجیحات ہیں جن کو وہ سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور انہی ترجیحات کی بیس پہ اس کو خوشیاں بھی ملتی ہیں اور اس کو غم بھی ملتے ہیں۔ جب بعض لوگوں کی ترجیحات ہوتی ہیں دوسرے کو نیچا دکھانا، ان کی ترجیحات ترقی کرنا نہیں ہے، ان کی ترجیح یہ ہے کہ فلاں مجھ سے آگے نہ نکلے، بس ان کو اس سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے الا المصلین، یہ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے نماز۔ اصل مقصد نماز بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے۔ جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی نا، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ سے ریلیشن بہت مضبوط ہے۔ وہ دو چیزیں میں بعد میں اس کو بتاؤں گا، اس کی کیوں یہ دو چیزیں، ایک نماز اور ایک کثرت سے صدقہ و خیرات۔ یہ دو چیزیں اللہ اس کے بغیر ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو اللہ سے جس کا ریلیشن ہوگا نا، تمام محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہوگی، اس کی ترجیحات کیا بن جائیں گی آپ سوچو۔ وہ تمام چیزوں کو پرے رکھ کے سب سے پہلا ہدف فوکس کس کو کرے گا؟ اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، بس۔ اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم یہ ہوگا کہ اللہ ناراض ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ بولو راضی ہے۔ یہ چیز پیدا کرنی ہے ہم اور آپ نے اپنے اندر۔ پیغمبر اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہماری ترجیحات کو چینج کر دیں۔ اچھا، یہ ترجیحات بنتی کیسے ہیں؟ میڈیا سے بنتی ہیں، دوستوں سے بنتی ہیں۔ اب آپ جن دوستوں میں بیٹھ رہے ہو سارے باڈی بلڈر ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی ترجیح چینج ہو جائے گی۔ آپ کا بھی دل چاہے گا میں بھی کیا بنوں بھائی، آپ اس میں باریک سے ایکس رے نکلا ہوا ہے آپ کا، اچھے لگو گے آپ کی بھی ترجیح چینج ہو جائے گی، آپ بولو گے یار ہم بھی مسل شسل بنائیں کچھ۔ آپ دولت مندوں میں بیٹھتے ہو تو آپ کی بھی ترجیحات کیا ہو جائیں گی آہستہ آہستہ، دولت، پیسہ۔ یہ انسان کی نیچر ہے، وہ ماحول سے، انوائرمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ میڈیکل کالج میں جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، چاروں طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے، ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، اس کے نمبر اچھے آئے، وہ پاس ہو گیا، تو ان کی ترجیحات کیا ہو جاتی ہیں؟ بھائی یہاں تعلیم میں ہم سب سے آگے ہوں۔ تو یہ ہماری ترجیحات بنتی ہیں کہاں سے؟ ماحول سے۔ اب یہ ترجیحات کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہوتی ہیں۔ ماحول اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کیا جائے، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ بعض دفعہ تو آپ کو صحیح ترجیحات پہ لا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ آپ کو غلط ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ یہ ایکٹریس اور ایکٹریسز وغیرہ میں اس کا رواج بہت زیادہ، پلاسٹک سرجری کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بھائی اپنے جسم کے ساتھ کانٹ چھانٹ کیوں کر رہے ہو یار؟ یہ انسانی باڈی ہے، روبوٹ تھوڑی ہے کہ اس کو یہاں سے تراشا یوں کر دیا ادھر سے اس کے کس قدر خطرناک سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے، چاہے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہو نا سائڈ افیکٹ نہیں ہے، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قدرت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو، لیکن وہ سائڈ افیکٹ کا ان کو پتا بھی ہوتا ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، شکل بگڑ بھی سکتی ہے پہلے سے بھی زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ مائیکل جیکسن مرا کیوں؟ اس کی بیس تھی پلاسٹک سرجری، کروا کے نا سرجریاں اتنی کروا لی تھی اس نے، سرجریز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کے جو سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ آنا شروع ہوئے کہ مسلسل پین کلر کھاتا تھا وہ، درد کی دوائیں، بالآخر 50 سال میں انتقال ہو گیا۔ جس عمر میں ہماری چوتھی ہوئی، یعنی اللہ معاف فرمائے، ایک تو یہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں غصہ کرتی ہیں، پھر وہ یعنی جس عمر میں میری شادی ہوئی، بھائی آپ کو پتا ہے نا، میری جب پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، تو میں نے اپنے استاد سے کہا میں سوچ رہا ہوں میں بھی شادی کر لوں۔ تو انہوں نے کہا یہ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ تو میں نے کہا یہ تو ایک تجربہ تھا کہ یہ اب تجربہ تھا کہ 3 ہو گئی، اب سوچتا ہوں کہ اب کیا کر لوں، میں شادی بھی کر لوں، اب کر لینی چاہیے۔ بڑے ہنسنے لگے یار۔ تو یہ تو خیر مذاق تھا، وہ بھی شادیاں ہی تھیں۔
یعنی میں اپنے آپ سے کمپیئر کروں اگر مائیکل جیکسن کو، تو بھائی مائیکل جیکسن کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے، ڈائٹ پلان ہم سے، میں تو ابھی سموسے کھا کے آ رہا ہوں، دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اتنی شدید بھوک لگی، سموسے منگوائے، جلیبی منگوائی، چائے بنوائی، گھر والوں نے پوچھا کہ یہ سموسے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کتنی کیلوریز ہوتی ہے، نہ مجھے اس کی اتنی گہرائی میں جا کے سموسا کھانا ہے، وہ ڈائٹ پلان دیتے ہیں نا ڈاکٹر، آپ اتنی کیلوریز کھا سکتے ہیں، میں نے کہا اتنا میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا ہے، کھا لو، بھوک لگ رہی ہے، اوائڈ کرو تو اچھا ہے، سموسا اچھی چیز نہیں ہے، بھوک لگ رہی تھی کھا لی ہم نے، یہ ہمارا ڈائٹ پلان ہے۔ اور میں تو بتاتا ہوں لوگوں کو، کل بھی میں کسی کو ڈائٹ پلان بتا رہا تھا، یہ کھایا کرو، وہ کھایا کرو، اس کا کہتا ہے سموسا کیسا ہے، میں نے کہا نہیں کھایا کرو، کہہ رہا اگر ابھی آ جائے آپ کھائیں گے، میں نے کہا ہاں میں کھاؤں گا، اس نے کہا یہ کیوں، میں نے کہا بھائی بتانے کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن خیر میرا ڈائٹ پلان اتنا خراب نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ میں نے اگر سموسا کھایا بھی ہے تو ناشتہ صبح کا کیا ہوا، دوپہر بالکل بھی کھانا کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے پیٹ کمر کو چپکا ہوا تھا، اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ یہ بیان نہیں ہو پاتا مجھ سے، تو ایسے میں ایک آدھ سموسے سے چلتا ہے وہ، اور جلیبی بھی کوئی یہ نہیں کہ پورا تھوبڑا کھا گیا جلیبیوں کا، 2-4 جلیبیاں کھا لی بس سیٹ ہو گئے، فٹ فاٹ ہو گئے، باقی پھر بھی سموسا نہ کھاتے زیادہ اچھا تھا۔ تو یہ ہمارا بتانا ابھی میرا مقصد ہے، یہ ہمارا ڈائٹ پلان ہے۔ کیا مائیکل جیکسن سموسا کھا سکتا تھا؟ بھائی مائیکل جیکسن سموسا تو دور کی بات، وہ تو اس کے لیے خودکشی تھی، وہ ہماری طرح پینڈو، اور صبح بھی ناشتے میں پراٹھا جو میں نے کھایا تھا، پراٹھا کھایا تھا۔ تو ہمارے ڈائٹ پلان کو مائیکل جیکسن سے اگر آپ کمپیئر کرو تو ہم خودکشی کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ مائیکل جیکسن کہے گا کم بختو، میں 25 سال سے ابلے ہوئے چاول کھا رہا ہوں، مائیکل جیکسن بزبان حال آج اگر زندہ ہوتا، یعنی زندہ کا مطلب عالم برزخ میں ہم سے رابطہ ہوتا اس کا، تو مائیکل جیکسن کیا کہتا؟ وہ کہتا کم بختو پیسہ میں نے کمایا، ڈاکٹر میرے پاس امریکن ایک نمبر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اور ڈائٹ پلان میرا ایسا کہ 20 ڈاکٹروں نے بنا کے دیا تھا مجھے، جس میں بوائل سبزیاں اور بوائل چاول اور یا گوشت کی ایک اتنی کوانٹٹی اور پوری کیلوریز ڈبے پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے ہیں، اس حساب سے اتنی کیلوریز آپ لے سکتے ہو، وہ تو پوری کیلکولیشن ہوتی ہے ان کی، بھائی اتنا تھرکنا ہے نا، اس حساب سے 2 سموسے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایکسرسائز اور یوگا اور یہ ساری چیزیں اس کی ایسی ایکوریٹ تھیں، ہم دیسی لوگ اس کا تصور بھی بولو نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا ڈائٹ پلان، ہم بھائی جتنا بھی اچھا ڈائٹ پلان رکھ لیں، ہوا تو ہم یہی لے رہے ہیں نا، ڈیزل والی ہوا۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہوا سے فرق نہیں پڑتا؟ میں تو دنیا میں سفر کرتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے، جیسے ہی اچھی ہوا والے علاقے میں جاتے ہو آپ کی صحت اچانک ایسی زبردست خاندانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوا کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے، اور ہم کون سی ہوا لے رہے ہیں؟ ڈمپر صرف لوگوں کو کچل نہیں رہے ہیں، جو ہوائیں چھوڑ چھوڑ کے مار رہے ہیں نا، ڈیزل والی ہوائیں، وہ الگ ہے، اور یہ سب چھوڑ رہے ہیں یہ ہوائیں، اور اس کے علاوہ جو پیٹ میں گیسیں بنتی ہیں، جو اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کھا کے، وہ بھی فضا میں ہی جا رہی ہے سب کچھ۔ تو ہمارا پانی، ہماری ہوا، کچرے کے ڈھیر، ابھی وہ کسی نے ٹائٹ دھمکی دی ہے، سندھ حکومت نے انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے جنگ کی نا، ہم تمہارا وہ حشر کریں گے جو ہم نے کراچی کا کیا ہے۔ انڈیا تھر تھرانا شروع ہو گیا، بولا بھائی گئے ہم تو گئے کام سے۔ ہماری حکومت بہت پاورفل ہے بھائی انڈیا سے، صرف ایک سندھ حکومت ہی کافی ہے، انہوں نے مثال دی بھی ہے، دیکھ رہے ہو، یہ حشر کریں گے ہم تمہارا۔ انڈیا ڈر گیا، بولا بھائی یہ تو بہت برا حال ہو جائے، اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے، کر کے دکھایا انہوں نے، ان کے پاس ایک مثال ہے۔ تو اس ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو مائیکل جیکسن اگر برزخ میں ہمارا اس سے رابطہ ہو، وہ کہے گا کم بختو میرے پاس ڈاکٹر اتنے اچھے، ہائیجینک خوراکیں میری، پانی کتنا خاندانی، وغیرہ وغیرہ، اور ابھی تو میری اصل جینے کی زندگی شروع ہوئی تھی، جو پروگرام ہونے والا تھا اس کا کہتے ہیں کروڑوں کے ٹکٹ بک چکے تھے، اور میں مر گیا، اور یہ سموسے پکوڑے پھوڑنے والے
گندی ہوا میں جینے والے, گندا پانی پینے والے کمبخت یہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں, چوتھی کر رہے ہیں, اور اس کو کہہ کیا رہے ہیں؟ شادی کہہ رہے ہیں اس کو. یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری شادی ہو رہی ہے. تو اس کو تو تپن چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی مائیکل جیکسن کو؟ کیا خیال ہے؟ بولے گا بھائی یار. تو یہ جو مائیکل جیکسن کا بیڑا غرق ہوا تھا, یہ ویسے تو اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے, دنیا کو دکھاتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ میرے ہاتھ میں. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اصل تو یہ ہے, یہ بتانا ہے کہ یہ اس کے دنیا ایک سیکنڈ میں منہ موڑتی ہے بھائی, ایک سیکنڈ میں منہ موڑتی ہے. عزت شہرت سب سیکنڈوں میں چھنتی ہے انسان سے. موت سب فینش, اعمال ہیں جو آخرت میں جائیں گے آگے. لیکن اس کا کوئی ظاہری سبب بھی بنتی ہے نا, جب حادثے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے اس کا. تو ظاہری سبب کیا تھا اس کا؟ پلاسٹک سرجریاں اتنی کروا چکا تھا, تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دانتوں میں جس نے خلا پیدا کیا نا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. بعض لوگوں کے دانت چپکے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. خواتین زیادہ تر یہ کام کرتی تھیں. کسی کے دانت میں گیپ ہو تو اچھا لگتا ہے, وہ کسی کو کچھ پسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے. ہاں, کسی کے دانت منہ سے بہت زیادہ باہر آ رہے ہوں وہ صحیح کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ عیب ہے. عیب دور کرنا الگ چیز ہے, بیوٹی کے لیے کوئی کام کرنا الگ چیز ہے. آپ خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری نہیں کر سکتے. آپ ایکسیڈنٹ میں ناک ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, یا قدرتی طور پہ بچہ معذور پیدا ہوا, اس کو سیٹنگ پہ لانا, الائنمنٹ صحیح کر دینا, الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو کسی کی. اب میرے ایک داڑھ خراب تھی, میں ادھر سے کھا رہا ہوں, ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوں بھائی ادھر سے بھی کھانے دو, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں ادھر سے ہی کھاؤ. تو میں نے کہا الائنمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ آؤٹ ہو رہی ہے مسلسل ادھر سے کھا کھا کے. تو مائیکل جیکسن کیا تھا, پلاسٹک سرجری کی وجہ سے اتنی بیماریاں مر گیا. وجہ کیا ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہے, مائیکل جیکسن کو نہیں پتا ہوگا. لیکن کیا ہے بھائی, اداکاروں میں رہ کے اور ڈانسر اور سنگروں میں رہ کے ترجیحات کیا ہو گئی؟ چینج. مائیکل جیکسن کیا بزرگوں میں رہتا تھا 24 گھنٹے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, درود شریف پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, آخرت کی باتیں نا. سارا دن اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈانسرز کے ساتھ تھا, ناچنے والوں کے ساتھ تھا. اور اس کے فین بھی کون تھے؟ جو اس کا ڈانس دیکھتے تھے. تو اس کے دل میں جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ انسان اٹریکٹیو ہونا چاہیے, اس کی باڈی ایسی ہو دیکھنے میں کیا لگے؟ خوبصورت. یہ اس کا ذہن بن گیا تھا. ورنہ اللہ نے جس ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا اسی کو لے کے چلتا رہتا, لوگ اسی سے مانوس ہو جاتے. لیکن نہیں بھائی, وہ بیٹھتا ایکٹروں کے ساتھ, ایکٹریسز کے ساتھ. تو ہر وقت یہ فنکار اداکاروں کے دل میں ہر وقت یہی چیز گھسی رہتی ہے, یہ تصویر. تبھی تو مجھے بہت برا لگتا ہے یہ جو میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں, لوگ میری ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں, میں کہیں گھر سے نکلا ہوں یوں کر کے, حالانکہ دہی لینے جا رہا ہوتا ہوں میں. میری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے مفتی طارق مسعود, پھر دیوبند والے وہ نظم چلی ہوئی ہوتی ہے, ایسے جا رہا ہوں. مجھے بہت برا لگتا ہے یار, یہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو تم؟ لوگ سمجھتے ہیں دوبارہ جہلم جا رہا ہوں شاید, حالانکہ میں دہی لینے جا رہا ہوتا ہوں. آگے شکر ہے نہیں دکھاتے, دہی لینے جا رہا ہوں. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا, یہ چھپ کے لوگ خفیہ کیمروں سے بناتے ہیں, اور مجھے اس سے بالکل یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے. یہ علماء کی ترجیحات ہیں ہی نہیں بھائی, ایکشن بازیاں, شو بازیاں, ایکشن مارنا, یوں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب, یوں جا رہے ہیں, پھر مفتی صاحب ادھر کو ٹرن مار رہے ہیں. تو یہ بری حرکت ہے. لیکن زیادہ یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو آدمی کی سوچ بھی ایسی آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتی ہے. جب میں بار بار اب کیمرے پہ اپنے آپ کو دیکھوں گا, یوں جا رہا ہوں, پھر یوں آ رہا ہوں, پھر یہ اسٹائل, اگر انسان اپنے دل پہ کنٹرول نہ کرے یا اللہ کی مدد ہٹ جائے تو پھر ترجیحات چینج ہو جاتی. پھر ہو سکتا ہے مجھے بھی شوق ہو, میں شو مارنے کے لیے خود سے بنانا شروع کر دوں. تبھی میں اپنے بچوں کو بہت بچاتا ہوں. میرے 2-3 بچے گئے اجتماع میں, کراچی اجتماع میں, وہاں کسی نے ان کو پکڑ کے نا ویڈیو بنا دی کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں اور دیکھیں, اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں, بیٹا تم کتنی شادیاں کرو گے, دوسرے پیچھے بیٹا تم کتنی شادیاں کرو گے. وہ بچے ہیں وہ بول رہے ہیں, مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا یہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. میں نے بچوں کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے, کہیں بھی سفر پہ میرے ساتھ جاؤ یا کہیں بھی جاؤ, کسی کو ویڈیو بنانے نہیں دو, نہ سیلفی لینے دو.
بچوں کی ابھی تربیت کی عمر ہوتی ہے. ابھی سے لوگ ان کو پروٹوکول دینا شروع کریں گے, سیلفیاں, بچے کے دل میں شیطان تکبر پیدا کرے گا, یار تم تو بہت بڑی فلم ہو, تم تو بہت بڑی شخصیت ہو, لوگ تمہارے ساتھ سیلفیوں میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو بچے کی ترجیحات کیا ہو جائیں گی؟ چینج. وہ عزت شہرت کو سب کو سمجھنے لگے گا, نہ بھائی نہ, ابھی تربیت کی عمر ہے. کچھ قابلیت پیدا ہو, کچھ بن کے دکھا دو تو اللہ عزت دے گا. وہ نیچرل ہے, ابھی آرٹیفیشل ہے, نیچرل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے بہت سخت پابندی لگائی بھی. اور اگر میرے بچوں کی کوئی فیملی کی کہیں بھی ویڈیو آ رہی ہے, وہ میری مرضی کے بغیر آ رہی ہے, میری اجازت نہیں ہے اس میں. اب کب کس کو پکڑیں, قابو کریں؟ بچوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے. اور آپ لوگ بھی یہ اعلان سن لیں تاکہ یہ نیٹ کے ذریعے چلا بھی جائے لوگوں تک. بھائی اب میرے ساتھ بچے ہوں, فیملی ہو, کسی کو تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, مائیکل جیکسن کا یہ ذہن کیوں بنا؟ یہ ذہن اس لیے بنا کہ بھائی وہ بیٹھتا کن لوگوں میں تھا؟ ایکٹروں میں, اداکاروں میں. خود بھی ایکٹر تھا, ڈانسر تھا. تو اداکاروں کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی بیوٹی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہینڈسم نظر آئیں, خوبصورت نظر آئیں, لہذا وہ کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں اس کے اوپر. 99 سال کے بھی ہو جائیں گے, وہ کہیں گے میں ہیرو ہی آؤں فلم میں, میں نانا دادا بن کے نہ ہوں. کوئی مجبوری میں آ رہا ہو ایک الگ بات ہے, خواہش اس کی نہیں ہوتی. لیکن نارمل جو آدمی ہوتا ہے, عام آدمی, وہ ہر چیز زمانے کے ساتھ ساتھ ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب دادا بنے گا تو کہے گا میں دادا نظر آؤں, نانا بنے گا تو کہے گا کوئی بات نہیں میں نانا نظر آؤں. وہ کہے گا بھائی میں ماموں بنوں گا تو میں کیا نظر آؤں؟ ماموں نظر آؤں. اس کو اس سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی اس کو, اور وہ خوش رہتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہم چاروں طرف جس ماحول سے گزرتے ہیں نا, جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے, ہماری ترجیحات اسی حساب سے چینج. دیکھو یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں اگر اعتدال میں رہیں, اگر اعتدال میں رہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کا خیال کرتا ہے تو اچھی بات ہے, آپ دیکھنے میں اچھے نظر آئیں, لیکن اس کو کھوپڑی پہ مسلط نہ کرے کہ آپ کی اصل ترجیحات ہی یہی ہیں, بس دنیا پیدا ہی آپ اس لیے ہوئے ہو. یہ غلط ہے بھائی, یہ ہدف نہیں ہو سکتا. اس کو آپ دنیا کا مقصد نہیں بنا سکتے. اللہ نہ کرے کل فالج ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ تو ڈپریشن میں مر جاؤ گے. ایک نارمل رکشے چلانے والے کو فالج ہو جائے, کہیں گے اللہ کی قدرت ہے بھائی کیا کریں, بس الائٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے تو اب بس اسی پہ گزارا کرتے ہیں. لیکن جس کی زندگی کا ہدف ہی ہو تو وہ تو پھر گیا کام سے. تو چاروں طرف جو ماحول ہوتا ہے نا, ہماری ترجیحات اسی میں. ایک مدرسہ ہے, بڑا مشہور مدرسہ, میں نام نہیں لوں گا. ان مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں کم تھی نا. مدرسے کے محتمم کا خیال یہ تھا کہ تنخواہیں کم ہیں, خیال یہ تھا, کیونکہ وہ اکثر اساتذہ باتیں کرتے رہتے تھے, یوں ہے مدرسے میں, یوں یہ ہمیں سہولت نہیں مل رہی. تو ان مدرسے والوں نے ٹیچروں کی تنخواہیں ڈبل کر دی. تنخواہیں کیا کر دی؟ ڈبل. سب کی تنخواہ ڈبل ہو گئی کہ بھائی اب سکون اطمینان کے ساتھ مدرسہ, ہنسی خوشی, اب سب محتمم سے خوش ہوں گے, ناظم سے سب خوش ہوں گے. 2-4 سال کے بعد جو ہے ہمارے بڑے حضرات اس مدرسے میں گئے. انہوں نے بولا بھائی آپ نے ماشاءاللہ تنخواہیں ڈبل کی, اس کا آؤٹ پٹ کیا آیا؟ انہوں نے کہا 0 رزلٹ. اب بھی وہی فسادات ہیں, اب بھی وہی ناشکری کی باتیں ہیں جو پہلے تھیں. کیوں ہوا یہ کہ جب سب کی تنخواہ ایک ساتھ بڑھی ہے نا, تو جو کمپٹیشن پہلے چل رہا تھا گھروں میں, وہی کمپٹیشن اسی سپیڈ سے شروع ہو گیا. مثال کے طور پر جب تنخواہ کم تھی تو سب کے گھر میں دال پکتی تھی, تو سب استاذوں کی بیویاں دوسروں کے گھروں میں جا کے دیکھتی تھی کہ اس کے گھر میں بھی دال ہے, ٹماٹر والا تڑکا ہے, ہمارے گھر میں بھی دال ہے, لیکن ہم تھوڑی سی دال کے ساتھ, ایک میں مثال دے رہا ہوں, ہم جو ہے تھوڑا سا ہمارا زیادہ اچھا کھانا ہوگا. ان کے ہاں ڈنر سیٹ ہے اتنے ہزار کا, ہمارے ہاں ان کے 50,000 والا ہے, ہمارا 55,000 والا ہے. ہمارا پاؤں تھوڑا سا اونچا ہے. ان کے صوفے جو ہیں وہ اتوار بازار سے انہوں نے خریدے ہیں, ہم نے طارق روڈ سے خریدے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کمپٹیشن چل رہا تھا. جب سب کی ڈبل ہو گئی تنخواہیں تو کمپٹیشن اسی حساب سے ڈبل ہو گیا, تو کوئی رزلٹ بولو نکلا ہی نہیں. یہ تو میں نے ایک مدرسے کی مثال دی ہے, لیکن ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ ناظم آباد میں رہتے ہیں, آپ ناظم آباد کے حساب سے
آپ چاہیں گے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں, آپ ڈیفنس میں جائیں گے تو آپ کی ترجیحات چینج ہو جائیں گی. اب آپ کہیں گے میں یہاں سب سے آگے نکلوں, یہاں میں آگے نکلنے کی کوشش کروں, اور انہی ترجیحات میں انسان زندگی گزارتا ہے. اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, تکاثر کا مطلب ہی ایک دوسرے سے مختلف چیزوں میں آگے نکلنا. فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا ہے, اور یہ غفلت کب ختم ہوتی ہے؟ حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, پھر پتہ چلتا ہے بھائی ہم کس چیز پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہے. ان چیزوں میں لگنا تو چاہیے تھا, لیکن ان چیزوں کو منزل نہیں بنانا چاہیے تھا. ہم نے تو پاگل پن کیا. اب دیکھو مائیکل جیکسن کہے گا یار میں تھوڑا بہت خوبصورت بن کے زندگی گزار لیتا, مجھے اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے تھا. مرنے کے بعد یہ کہے گا. آپ جو اس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں نا, وہ آج کی دیکھ رہے ہیں, خوش نظر آ رہا ہے, تھرک رہا ہے, ڈھجن ڈھجن کلابازیاں کھا رہا ہے, تو آج دیکھ رہے ہیں کتنا کامیاب انسان تھا. اب بولو نہیں ہے بھائی, اب نہیں ہے. اب اس کو زندہ کر کے پوچھا جائے, بولے گا میرا تو پروگرام اڑ گیا, مجھ سے اچھا وہ ٹھیلے ٹماٹر والا ہے جو اب تک زندہ ہے, شام کو دودھ پتی پیتا ہے, منجی پہ لیٹ کے سو جاتا ہے. وہ کہے گا میں وہ بنا دو مجھے زیادہ اچھا ہے, کم از کم زندہ تو ہے نا. بھائی زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جو مائیکل جیکسن کی عمر کو کراس کر کے زندہ رہے وہ زیادہ کامیاب ہیں بنسبت اس کے جو کروڑوں روپے کما کے 50 سال میں مر گیا. تو زندگی سے بڑی کوئی نعمت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو تو تمہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تو زندگی برباد کر دی, بیڑا ہی غرق کر دیا ہم نے. تو اس لیے ترجیحات جو ہے نا, ترجیحات یہ ہم نے خود نہیں بنانی ہے. میں خود بناؤں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے دولت کمانا, میں خود یہ فیصلہ کروں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے K2 کی پہاڑی کو عبور کرنا. علی سکپارا تھا نا جس کا ہدف یہ تھا کہ میں K2 کی پہاڑی سردیوں میں کراس کروں, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, وہ بیچارے نے کوشش کی. تو اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا. اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا کہ باپ کے ویژن کو پورا کرنے سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ بھی اس میں پورے ہو سکتے ہو ابا کی طرح, پھر آپ کا بیٹا آئے بولے میں بھی اپنے ابا کے ویژن کو پورا کروں گا, یا یہ ہوگا کہ آپ پورا کر لو گے. کیا خیال ہے؟ K2 کی پہاڑی عبور کر لو گے. تو یہ کام اگر آپ ویسا ہی کرنا چاہتے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کوئی ایوارڈ لینے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, لوگ خوشی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کر لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے بڑے کام کرنا, ہاں موت کا رسک نہ ہو اس میں. شریعت کسی ایسے کام کی آپ کو اجازت نہیں دیتی انٹرٹینمنٹ میں کہ اس میں موت کا رسک ہو, پھر یہ حرام اور ناجائز ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو آپ کی صحت اس قابل ہے کہ آپ K2 کی پہاڑی سردیوں میں عبور کر لو گے, وہ خطرات آپ کو نہیں ہے, یا وہ غلطیاں نہیں کرو گے جو آپ کے ابا سے ہوئی, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. یہ PUBG کھیلنے سے بہرحال, بولو اسنوکر اور PUBG سے بہرحال کیا یہ بہتر ہے. ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اسٹیمنا بھی بنتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. موت کا رسک نہ ہو اس میں, یا بہت تھوڑا رسک ہو. اگر موت کا رسک 50% بھی ہونا تو پھر شریعت اس کی ہمیں اجازت, پھر یہ صرف میدان جہاد میں ہے یہ کہ آپ موت کا رسک لے کے بھی دشمن سے لڑیں, ورنہ زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. شہرت کے لیے, دولت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی, کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے. یہ کس نے دی ہے بھائی؟ ہمیں اللہ نے دی ہے. غیر مسلم کہتا ہے ہم خودکشی کر سکتے ہیں, اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے. یہ باڈی میں نے تمہیں دی ہے, یہ روح میں نے اس میں ڈالی ہے, تو تم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہے, دیکھو اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا. اس بیان سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ گویا میرے ابا کی روح کو میں خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا. کس کے لیے؟ ابا کے. بھائی باپ نہیں کر سکا تو بیٹے نے کیا. اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا, وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, آج کے موضوع سے وہ کافی لنک ہے اس کا, کہ اگر آپ, یا تو یہ ہوگا کہ اس میں آپ پورے ہو جائیں گے, ابا کا ویژن پورا کرتے کرتے آپ پورے ہو جائیں گے, جو کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے پورا کر لیا نا ابا کا ویژن, تو بھی ابا کو اس کا ٹکے کا فائدہ بولو نہیں ہوگا. کسی کا بیٹا پہاڑ کراس کر کے آ جائے یا نہیں آ جائے, اس سے مرحوم باپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا.
کیونکہ موت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے. موت سے پہلے کی ترجیحات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی عبور کرنی ہے. موت کے بعد کسی کی یہ ترجیحات نہیں ہوتی. موت کے بعد ترجیحات یہ ہوتی ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اللہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اگر تم چاہتے ہو موت کے بعد تمہارے کام کوئی چیز آئے جسے تم آگے دیکھ کے خوش ہو, مرنے کے بعد تم خوش ہو کہ یار یہ میں نے جو کام کیے یہ اچھے کام کیے, تو 4 شرطیں ہیں. کسی کام میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر میں اس کام کو کام بنا کے آگے بھیج دوں گا. اگر کسی کام میں ان 4 میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی, یہ 4 شرطیں ہی نہیں پائی گئیں, تو تم اس کو بہت بڑا کام سمجھو گے, لیکن موت کے بعد اس کی 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو آخرت میں آپ K2 کی پہاڑی کو عبور کریں یا ماؤنٹ ایوریسٹ عبور کریں, ان کاموں کو اللہ, دنیا میں یہ کام ہے, شاباشی بھی ملتی ہے اور انعام بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن آخرت میں یہ کام نہیں کہلائیں گے, کوئی حیثیت نہیں ہے. 4 شرطیں ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ 4 شرطیں جس نے پوری کی ہے نا کسی بھی کام میں, 4 شرطوں کے ساتھ کوئی کام کر لیا کسی نے, تو اس کام کو میں کیا کہوں گا؟ بولو, کام, کہ کچھ کر کے آیا. یہ دیکھو, ایک میں پہلے مثال دیتا ہوں, پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جس میں اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. پہلے میں مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام کنواں کھدوانا, مزدور ہے جس کے ذمے کیا ہے؟ کنواں کھودنا. یہ کسی ٹھیکیدار کو آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا. آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا ٹھیکیدار کو, اور کہا بھائی یہ اتنے عرصے میں مجھے ایک گھر چاہیے. اب ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے؟ اس دوران جم جا رہا ہے, باڈی بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کام کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کام ہے یا نہیں ہے؟ بہترین کام ہے. دنیا کہے گی یار یہ بھی کام ہے یار, جم, اور میں خود بھی جاتا ہوں کبھی کبھار, وہ ہو سکتا ہے میری مثال بھی دے. اب آپ اس ٹھیکیدار سے کہہ رہے ہیں بھائی تو 3 گھنٹے تو جم میں لگا دیتا ہے, تو وہ کہے کیا یہ کام نہیں ہے؟ علماء سے پوچھو, علماء سے. یہ لوگ عین بڑا گاڑا نکالتے ہیں جب مسئلہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ, کہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. اور صحت کے اتنے فائدے ہیں, صحت سے یہ ہوتا ہے, صحت سے وہ ہوتا ہے, صحت سے یوں ہوتا ہے. تو سر آپ اس کام کو کام نہیں مانتے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں مانتا ہوں, بہترین کام. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر کھیلنے چلا گیا, شام کو جاگنگ پہ چلا گیا. پھر K2 کی پہاڑی, اس نے کہا میرا ویژن ہے کہ میں سردیوں میں K2 کی پہاڑی کو عبور کروں گا. ہوگا یہ کہ جب اس کی اجرت دینے کا وقت آئے گا نا, تو پھر آپ اس کو پیسے بولو نہیں دو گے, 1 ٹکا نہیں دو گے آپ اس کو. وہ کہے گا سر آپ کا, میرا آپ سے کانٹریکٹ ہوا تھا, 1 سال کے بعد آپ نے مجھے 2 کروڑ روپے دینے ہیں, کانٹریکٹ ہوا تھا. دیکھیں پورے 2 سال گزر چکے ہیں اور آپ 2 کروڑ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے, یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ جواب میں کہتے ہیں تم نے کام تو کیا نہیں ہے, 2 ٹکے کا بھی تم نے کام. بولو نا یار, آپ لوگ چپ بیٹھے ہو نا, مجھے افسوس ہوتا ہے, غم ہوتا ہے بہت. مجھے لگتا ہے میں شاید بیوقوف ہوں یہاں جو اتنے چیخ کے بول رہا ہوں. تو کبھی کبھی مجھے بھی بےزتی محسوس ہوتی ہے. وہ ابھی 2-3 دن پہلے ایسی مجھے بےزتی کیسے محسوس ہوئی؟ بےزتی ایسے مجھے محسوس ہوئی کہ کچھ لوگ, بڑے لوگ آئے, وہ مجھ سے مشورہ لے رہے تھے, میں بھی مشورہ دے رہا تھا. میرا بھانجا بیچ میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ کہہ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا. تو مجھے اپنی بےزتی باقاعدہ فیل ہوئی. میں نے پھر بعد میں اس کو بولا, میں نے کہا تم سے کوئی مشورہ لینا تو دو, جب نہیں لے اور پھر دو نا, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی بےزتی فیل ہو. تو خیر اس کو پھر میں نے سمجھا دیا کہ جب 2 بڑے بات کر رہے ہو نا, تو بیچ میں بچے بولتے نہیں ہیں, بولتے ہیں تو سائڈ پہ لے جا کے ایسا نہیں کہ مشورہ مت دو, اکیلے میں لے جا کے وہاں مشورہ دو کہ بھئی ایسے نہیں ایسے ہے. اچھا خیر, تو گھر میں بھی بعض دفعہ فیل ہوتی ہے مجھے بےزتی, حقیقت ہے. بےزتی ایسی چیز ہے, یہ اسی کو فیل ہوتی ہے جس کی
کچھ تھوڑی سی عزت ہو. دنیا میں ایک عظیم انسان ایسا ہے جس کو اپنی بے عزتی فیل نہیں ہوتی, وہ ہے جہلم میں. ایک ایسی عظیم شخصیت ہے, مولانا عمران صفدر صاحب نے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اتنی موٹی مرزا کے تضادات پر. ادھر کیا کہہ رہا ہے, ادھر کیا کہہ رہا ہے, ادھر کچھ کہہ رہا ہے, ادھر کچھ کہہ رہا ہے. اتنے متضاد دعوے, انہوں نے پورا چینل بنا کے ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر دیا, اور اتنے بڑے بڑے بلنڈر. جہلم بلا رہے ہو, نہیں آ سکتے, ہم ہو کے آ گئے, بے عزتی فیل نہیں ہوئی. مفتی حنیف قریشی چلے گئے, بے عزتی فیل نہیں ہوئی. اور مولانا عمران صفدر صاحب نے پورا وہ بنا کے نا, آپ ذرا ان کے چینل کو سبسکرائب تو کریں, سنیں تو صحیح, آپ کو پتا چلے گا اس بندے نے کتنے تمیز کے دائرے میں رہ کے کتنا شاندار کام کیا ہے. تو دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کو بے عزتی فیل نہیں ہوتی, کیونکہ میں ہوتا نا, میں شرم سے ڈوب کے مر چکا ہوتا, میں چینل اڑا دیتا خود ہی. بھائی میرے اتنا غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ یار غلطی, پھر تو آپ غلطیاں زیادہ ہیں, آپ صحیح بات کم کر رہے ہو. خیر, کہاں ادھر آ گئے یار ہم. تو وہ اتفاق سے مجھے جب بھی بے عزتی کا لفظ ہوتا ہے نا تو مجھے یاد آ جاتا, تو میں بھی گھر میں کبھی کبھی بے عزتی فیل کرتا ہوں. خیر, کیا بات چل رہی تھی یار, یہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں نا میں بڑا. ہاں, تو میں یہ مثال دے رہا تھا, دیکھو اب ٹھیکیدار سے آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے, 2 سال کے بعد میں تمہیں 2 کروڑ روپے دوں گا. ٹھیکیدار تو ویسے ایڈوانس میں پیسے لے کے رلانا شروع کر دیتا ہے, اتنا نیک ٹھیکیدار کوئی ہوتا نہیں ہے کہ 2 کروڑ روپے 2 سال کے بعد لے. وہ پہلے 3 کروڑ لے گا احتیاطاً, اس کے بعد جو رلائے گا نا, پھر کام کیسے کرتا ہے, ایک ایک پھٹا آ رہا ہے شٹرنگ کا, ایسے رلاتے ہیں, ایک پھٹا آ رہا ہے چھت پہ لگ کے نا, مزدور نے کیل ٹھوکی چلا گیا گھر چائے پینے. پھر آ رہا ہے 2 دن, آج ہڑتال تھی, کل میری نانی کا انتقال ہوا, دوسرا مزدور آئے گا, دوسری کیل ٹھوک کے چلا جائے گا. ایسا ستاتے ہیں نا مزدور. تبھی کسی نے کہا, ایک خاتون نے, عورت نے, بوڑھی عورت کو کسی نے تنگ کیا, بوڑھی عورت نے بددعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. اس نے کہا یہ تو دعا ہے, میرے گھر میں مزدور آئیں گے, کنسٹرکشن کا کام ہوگا, گھر مزید بڑا ہوگا, اوپر مزید 2 کمرے ڈل جائیں گے. اس کو پتا نہیں تھا یہ بوڑھی بڑی تجربے کار ہے. ایک دن یہی ہوا, اس نے کوئی کمرہ شمرہ بنانا تھا, مزدور آئے تو بس مزدور کہاں جاتے ہیں بھائی, آدمی مر جائے اس کی نسلیں آ جاتی ہیں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا. میں نے ایک پنجرا بنوانا تھا مرغیوں کا, ایک کارپینٹر کو میں لے آیا, وہ دن مجھے یاد ہے کس طرح اس نے ترسا کے ایک چھوٹا سا کیج بنایا میرے لیے. ایسے بیٹھ جاتا تھا, گٹکا منہ میں رکھ کے, ایک کیل ٹھوکی, پھر بیٹھ کے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے. میں چلا گیا تو میرے سے گپے مارنا شروع. ابے بھائی تو کام کو تو فوکس کرے یار. سست آدمی بہت بہت ڈپریشن دیتا ہے. انگریزوں میں یہ چیز نہیں ہے. وہاں میں نے دیکھا آسٹریلیا میں کوئی پلمبر آیا کسی کے گھر میں نا کام کرنے کے لیے, یار ایسی اسپیڈ ماری ہے بھائی, گورا تھا وہ, ٹھکا ٹھک ڈھین ڈھین کر کے نکل لیا. ہم نے کہا یار ہمارے یہاں اتنا خون پی لیتے ہیں, پیسے ایڈوانس میں کسی کو نہیں پکڑاؤ بھائی. خیر, مثال نہ رہ جائے. آپ نے کیا کیا, ٹھیکیدار کو ایک فرض کر لیتے ہیں, آپ نے کہا کہ بھائی پہلے سے 2 کروڑ روپے دے دوں گا تو یہ کام ہی نہیں کرے گا نا. تو آپ نے کہا 2 سال کے بعد 2 کروڑ تجھے ملیں گے, تو کام کرے گا. اور جو کام تھا وہ آپ نے بتا دیا. اب 2 سال کے بعد وہ آیا پیسے لینے کے لیے, آپ نے کہا 1 ٹکا نہیں ملے گا کیونکہ تم نے کام نہیں کیا. وہ جواب میں کہہ رہے کیوں کام نہیں کیا, ڈیلی 1 گھنٹہ سوئمنگ کی ہے میں نے, ڈیلی میں نے 1 گھنٹہ سوئمنگ کی ہے. ابے سوئمنگ کر کے میرے کو کیا ملا بھائی. اب وہ جواب میں کہہ رہے کیا سوئمنگ کام نہیں ہے, کیا سنت نہیں ہے یہ فزیکل ایکٹیویٹی. بھائی سنت ہے, ثواب بھی ہے, اور بہت کچھ اس میں فائدے ہیں. یار تو اس کو بالکل ضائع کر رہا ہے, 1 روپے نہیں دے رہا مجھے سوئمنگ کے. پھر وہ کہتا ہے سوئمنگ کے علاوہ کیا کیا, میں روزانہ آدھا گھنٹہ جم بھی جاتا تھا, میں سنوکر کلب بھی جاتا تھا, میں یہ بھی کرتا تھا, میں یہ بھی کرتا تھا, اس میں کچھ اچھے کام کچھ برے کام. میں K2 کی پہاڑی علی سکپارا کی طرح وہ سردیوں میں پوری ٹاپ پہ پہنچ کے واپس آئے. اس پہ حکومت نے مجھے ایوارڈ بھی دیا ہے, لوگوں نے شاباشی بھی دی ہے, ملک کا نام بھی میں نے دنیا میں روشن کیا. اتنے بڑے بڑے کاموں کو تو کہہ رہا ہے تو نے کچھ کام ہی نہیں کیا, تیرا دماغ خراب ہے. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے,
بھائی کام کا مطلب، جس کام تو ہیں یہ سب مانتا ہوں اور بہت مفید کام ہے، کرنے چاہیے، لیکن جس کام پہ تجھے پیسے ملیں گے نا اس کام میں شرط یہ ہے، وہ کام نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. جس کام پہ تجھے پیسے ملیں گے اس کے لیے چند شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ تھی کہ 2 سال میں یہ میرا بنگلہ کھڑا ہو جائے یہاں پہ. اس کو تو نے فوکس نہیں کیا. تو دیکھو دنیا میں بہت سارے کام ہیں جن کو کام کہا جاتا ہے، کہنا چاہیے. آخرت میں جس کام پہ اجر ملے گا اس کے لیے اللہ نے کہا 4 شرطیں پائی جائیں گی تو اجر ملے گا، ادروائز دنیا میں اس پہ ایوارڈ ملے گا، پیسے بھی ملیں گے، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، مرنے کے بعد ٹکا بھی نہیں ملے گا اس پہ. ایسے تو بہت سارے کام ہے بھائی، آپ کرتے رہو بیٹھ کے. آخرت میں کام پر اجر جب ملے گا، آخرت میں وہ کام آئے گا جس کو اللہ کیا کہے گا؟ کام. تبھی آپ ٹھیکیدار کو بولو کہ ان کاموں کو تو کام کہہ رہا ہے، میں ان کو کام نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ تیرا کام ہے، یہ میرے کام نہیں ہے، میرے لیے تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اللہ بھی یہی کہے گا بھائی میرے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ جو کاموں پہ میں نے تمہیں لگایا تھا ان کاموں میں سے تو تم نے کسی کام کو فوکس کیا ہی نہیں ہے، تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے. اس لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. قرآن کہتا ہے جس کام کو میں کام کہتا ہوں نا، جس پہ آخرت میں کامیابی ملے گی، درجات بلند ہوں گے، اس کام میں 4 شرطیں ہیں. نمبر 1، ومن اراد الآخرۃ، سب سے پہلے ہر کام میں نیت کیا کی جائے؟ آخرت، اللہ کی رضا. اگر آپ جم بھی جا رہے ہو نا، ڈولے شولے بنا رہے ہو، اس میں بھی آخرت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، آخرت میں کام آئے گا. نہیں ملے